अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, अगर एक ऐसा लफ्ज़, एक ऐसा जज्बा है जिसको उम्मीद के मानों में लिया जाए तो इंसान अपने इर्द गिर्द खुशियों की दुनिया बनाता है, सपनों के महल खड़े करता है। लेकिन अगर खदशे के मानों में आए तो मायूसी, परेशानी, नफरत और तबाही लाता है। इतना ज़ूद असर है कि अगर रिश्तों में आ जाए तो शक के बीज नहीं बोता, ऐसा तनावर दरख्त बन जाता है जिसे काटना ही मुमकिन नहीं रहता। अपने मुंह फेर लेते हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं और जिंदगी रुक जाती है। सियासी कारकुन अपने कायदीन पर जान निछावर करते हैं, उन्हें कुर्सी पर बिठाते हैं, इज्जत देते हैं। लेकिन इसी अगर की वजह से वफादारी, जज्बे और कुर्बानी को छोड़कर शक शुरू कर देते हैं। फिर ये गवर्नमेंट बिक गई है का नारा मारते हैं और घर बैठ जाते हैं। तीनों बड़ी सियासी जमातों के कारकुन और अवाम को अगर का ये लफ्ज सांप बनकर डस रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कारकुन परेशान है, सोच रहा है कि अगर मियां नवाज शरीफ ने इस बार भी डील कर ली तो उसके नजरियाती और इनकलाबी होने की क्या औकात रह जाएगी। वो नवाज शरीफ जिसने अपने कारकुनों को वोट को इज्जत देने का नारा दिया, उसूलों पर खड़े रहने का हौसला दिया, अगर वही नवाज शरीफ कारकुनों को वोट की इज्जत के पीछे लगाकर एनआरओ को इज्जत दे गया तो वो अपने मोहल्ले में, घर में, सियासी महफिलों में क्या मुंह दिखाएंगे। अगर बड़े मियां साहब अपनी पार्टी छोटे मियां साहब के हवाले करके खुद लंदन यात्रा पर निकल गए, मुस्लिम लीग नून से शीन बन गई, तो वो किस तरह ये नारा लगाएगा कि मियां तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। तहरीक इंसाफ का कारकुन भी इसी अगर का शिकार है। वो सोच रहा है मेरे वजीर आजम खुदकुशी कर लूंगा लेकिन कर्जा नहीं लूंगा, पर तो यू टर्न ले चुके हैं। लेकिन अगर उन्होंने एनआरओ नहीं दूंगा पर भी यू टर्न ले लिया तो उस 22 साल जद्दोजहद का क्या होगा। अगर मियां नवाज शरीफ इलाज के बहाने मुल्क से चले गए तो उस एहतसाब के नारे का क्या बनेगा जिस नारे पर उसने लोगों से वोट मांगे थे। अगर 1 करोड़ नौकरियां ना मिली, 50 लाख घर ना बन सके, तो फिर वो कैसे कहेगा कि जब आएगा कप्तान बनेगा नया पाकिस्तान। तहरीक इंसाफ का कारकुन इस अगर में भी मुब्तला है कि अगर एहतसाब ना हुआ, अगर लूटी हुई दौलत वापस ना लाई जा सकी, सब कुछ पहले जैसा ही रहा, तो फिर कैसी तब्दीली, काहे की तब्दीली, खाक में मिल गई तब्दीली। फिर बदलेगी तो सिर्फ तारीख, बदलेंगे तो सिर्फ चेहरे, नहीं बदलेगी तो गरीब की किस्मत। पीटीआई का कारकुन यह भी सोच रहा है कि शहबाज शरीफ की जमानत और मियां नवाज शरीफ के बाहर जाने के बाद नैब के जेर हिरासत अलीम खान ने अगर राज उगलने शुरू कर दिए, अरबों की करप्शन का एतराफ कर लिया, नैब से प्ली बार्गेन कर ली, तो वो ये नारा कैसे लगाएगा कि साफ चली शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली। पीपल्स पार्टी का कारकुन भी कुछ इसी तरह की अगर मगर में मुब्तला है। वो सोच रहा है कि अभी तो आसिफ जरदारी को बैंकिंग कोर्ट से जमानत पर जमानत मिल रही है, नैब की तफ्तीश भी सुस्त रवि का शिकार है। अगर जमानत मनसूख हो गई, अगर आसिफ अली जरदारी जेल चले गए, तो फिर एक जरदारी सब पर कैसे भारी रहेगा। अगर आसिफ जरदारी नैब की 4 दीवारी में बंद हो गया और पार्टी बिलावल को चलाना पड़ी, तो क्या बिलावल भुट्टो पार्टी को चलाने में कामयाब हो जाएगा। अगर बिलावल पार्टी चलाने में नाकाम हो गया तो वो ये नारा कैसे लगा पाएगा कि कल भी भुट्टो जिंदा था, क्या आज भी भुट्टो जिंदा है। सियासी कारकुन ही नहीं, पाकिस्तान में तब्दीली के ख्वाहिशमंद अवाम भी इसी अगर मगर की वजह से परेशान हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर इस बार भी एहतसाब ना हुआ, अगर नया पाकिस्तान ना बना, अगर तब्दीली ना आई, अगर महंगाई कम ना हुई, अगर नौकरियां ना मिली, अगर बिजली गैस की कीमतें यूं ही बढ़ती रही, अगर फिर उनको एहतजाज के लिए सड़कों पर आना पड़ा, तो फिर क्या होगा। इस बार कौन सा नया इमरान खान या कौन सा नया ताहिरुल कादरी हमें बचाने आएगा। इसी अगर मगर से जुड़े खदशात और सवालों का जवाब आज के शो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ होंगे तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात जनाब उमर चीमा साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब मलिक अहमद खान साहब,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जनाब बैरिस्टर आमिर हसन साहब और सीनियर तज्जियाकार इफ्तिखार अहमद साहब हमारे रहेगा। वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले कुछ अगर की बात हो रही थी, अब जरा मगर का मौका देते हैं इन तमाम सियासी रहनुमाओं को। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उमर सरफराज चीमा साहब, इनकी नई री अपॉइंटमेंट है, वजीरे माजरत के साथ सेक्रेटरी इत्तलाहात अब बन चुके हैं ये पार्टी के, और एक अच्छी अपॉइंटमेंट है। मैं ऑनर ये कहूँगा क्योंकि मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। एक डिसेंट आदमी, वेल डिजर्व आदमी जिसने ग्रास रूट पर काम किया, उनको मौका मिला है। मेरे ख्याल में एक बड़ी अच्छी अपॉइंटमेंट है। इट्स ऑलवेज एन ऑनर टू हैव इन द शो। मुस्लिम लीग नून से मलिक अहमद खान साहब मेरे कॉलेज मेट भी हैं, बड़े रीजनेबल और सेंसिबल आदमी हैं। पार्टी की तरफ से जब भी अपना मौक़िफ़ देते हैं बड़ा अच्छा मौक़िफ़ देते हैं। बैरिस्टर आमिर हसन साहब गुस्से के तेज़ हैं लेकिन पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा खूबसूरती से देते हैं। और इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर तज्जियाकार, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे वो आइडियल भी हैं और बहुत सीनियर भी हैं और बहुत कुछ हमने उनसे सीखा भी है। मैं अभी ब्रेक में उनसे कह रहा था कि अगर 1-on-1 इंटरव्यूज़ करने का कोई बेताज बादशाह है पाकिस्तान में तो वो इफ्तिखार अहमद साहब हैं। तो मेरे लिए हमेशा बड़ी खुशकिस्मती होती है कि वो मेरे शो में तशरीफ़ लेकर आते हैं। मैं सबसे पहले अगर का जवाब ढूंढने की कोशिश करूंगा। उमर सरफराज चीमा साहब के पास चलेंगे। चीमा साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 22 साल की एक स्ट्रगल इमरान खान साहब की, 2018 के इलेक्शन आपने इस बुनियाद के ऊपर जीता कि जनाब करप्शन का हमने खात्मा करना है, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ करप्ट हैं, इन दोनों को भाइयों को किसी सूरत जाने नहीं देना। इमरान खान साहब की पहली तकरीर याद है नेशनल असेंबली में, किसी सूरत NRO नहीं होगा। अब दो सूरतें हैं, एक रास्ता तो ये है कि आप लोगों ने भी कोई डील कर ली है, जिस तरह नून लीग के हवाले से बात आ रही है कि आहिस्ता आहिस्ता इनको ढील मिलना शुरू हो गई है। कोई ढील हुई है या डील हुई है मुझे नहीं पता, लेकिन शहबाज शरीफ साहब बाहर आ गए। नवाज शरीफ साहब का मंडे को हिरेंगे जमानत के हवाले से, अगर वो भी बाहर आ गए और फिर बाहर ही चले गए तो आप लोग भी उस पूरे सिस्टम का हिस्सा होंगे, एक बात। और दूसरी बात यह है, दूसरा जो एंगल है, दूसरी थ्योरी है इस मामले में, वो ये है कि डे 1 से दरअसल में आपका केस ही कमजोर था। आप लोगों के पास ना इतने वसाइल थे ना इतने सबूत थे कि दोनों भाइयों के हवाले से कोई आप ठोस कोई बात कर सकते। दोनों सूरतों में इट विल बी एन एम्बैरसमेंट फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। शुक्रिया मंसूर आपका। एंड सबसे पहले बात तो ये देखें, जो आपने कहा कि हमको अगर मगर पे अगर बात की जाए तो नज़रियाती वर्कर जो है ख़ासतौर पे तहरीक इंसाफ का जो है वो बिल्कुल अगर मगर का शिकार नहीं है। अच्छा, बिल्कुल उनको अपनी लीडरशिप पे पूरा एतमाद है फॉर रीज़न, क्योंकि एक जैसा आपने भी कहा कि एक 22-23 साल की एक तवील जदोजहद के बाद हम यहाँ तक पहुँचे। ठीक, और अगर आप पाकिस्तान के अंदर ये जो आज एहतसाब की बात हो रही है, इसमें अगर इसकी हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले इमरान खान साहब ने जब तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी तो सबसे पहले उन्होंने बिला इम्तियाज़ एहतसाब की बात की और कहा कि इन दोनों ने मिलकर बारियां लगाई नहीं हैं, तो लूट मार का एक निज़ाम चल रहा था। वरना इमरान खान या उनके साथ जो बाकी जो लोग जिन्होंने जमात में मिडिल क्लास लोग जो सारी स्ट्रगल में है, उनको सियासत में आने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक, PTI में आई इसी वजह से। और शुरू में आपने देखा एहतसाब जो सेल बनाया गया, एहतसाब ब्यूरो जो बनाया गया सैफुर रहमान के तहत, उसको वो टोटली एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता रहा, जिसका पीपल्स पार्टी भी बयान चीज़ें भी सारी सामने। सर मुझे सिर्फ ये श्योरिटी देखें कि मैं आप बड़े मियां साहब नहीं जाएंगे, इसकी एक हिस्ट्री है। देखें ना, एक हिस्ट्री है। जनरल मुशर्रफ ने 99 के अंदर आके जब ये नैब जब बनाया, एहतसाब का अमल जब शुरू किया, मैं इसलिए जवाब आपको देना चाहूँ क्योंकि आपने वो जो डील और ढील का जो तासुर की बात की, इसमें कोई शक नहीं है कि माजी के अंदर डीलें भी हुई हैं और ढील भी दी जाती रही है। लेकिन एक जो अहम नुक्ता है, क्योंकि मैं इसलिए हम 23 साल से इस चीज़ के ऊपर बड़ा ये हमारा एक जिसे एक टॉप ऑफ द एजेंडा ये रहा है कि ये करप्ट जो अनासर है, करप्ट निज़ाम जो करप्ट निज़ाम है, इसको तब्दीली के लिए ज़रूरी है कि जो बड़े बड़े जो डाकू हैं, बड़े बड़े लुटेरे हैं, जो बड़े बड़े जो हुक्मरान जो मुल्क को लूट मार करते रहे, वो जब तक एहतसाब के अमल में नहीं आएंगे तब तक ये नहीं हो सकेगा। अगर बड़े मियां, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर बड़े मियां साहब निकल गए पाकिस्तान से, अगर बड़े मियां साहब पाकिस्तान से निकल गए, आपका पूरा नैरेटिव धड़म करके नीचे गिरेगा। देखें, मैं आपको बताता हूं, अभी कुछ अर्सा पहले, बल्कि अभी पिछले 1-2 हफ्ते से जब से मियां साहब की तबीयत कुछ ख़राब हुई तो आपने देखा होगा PMLN अक्सर ये क्रिटिसाइज़ करती है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। हालांकि जो भी मैक्सिमम बेस्ट अवेलेबल जो फैसिलिटीज़ भी मेडिकल वो भी प्रोवाइड की जा रही हैं, उनको जेल के अंदर भी जो दी जा सकती हैं सहूलतें वो भी दी जा रही हैं। मैं एक बात बताऊं, एक वाकया सिर्फ आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं माज़रत, मुझे पता है आप मेरे बड़े हैं लेकिन मैं आपसे इजाज़त लेना चाह रहा हूँ। मैं एक बंदे को मैं जानता हूँ, बेचारा बड़ा गरीब आदमी है,
دل کا وہ بھی مریض ہے. آپ یقین کیجئے اس دن مجھے اس نے ایک بات کی, میں اس کی بات سن کے نا میں ہنسنا بھی شروع ہو گیا اور مجھے افسوس بھی ہو رہا تھا اپنے سسٹم کے اوپر. اس نے کہا یار نواز شریف دل کا مریض ہے, یقین کرے جس قسم کی اس کو ٹریٹمنٹ مل رہی ہے نا, اللہ کرے مینو ہی قید ہو جائے, میں بھی جیل چلا جاؤں. تو جیل جا کے جو دل کے مریض کو اینی ٹریٹمنٹ ملتی ہے کہ آپ کے ساتھ وی وی آئی پی پروٹوکال بھی پھرتا ہے, آپ کہتے ہیں جی یہ والا ہسپتال نہیں پسند, مجھے اس والے ہسپتال میں جانا ہے, تو پھر مینو بھی قید ہی ہو جائے تو بہتر ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ہم کیوں اتنے پورے اعتماد ہیں, کیونکہ ہمیں اپنی لیڈرشپ پہ یقین ہے کہ وہ کسی طور پہ بھی نہ ڈیل کریں گے نہ ڈھیل دیں گے. اب پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم یہ ہے جو میں نیب کی آپ کو ہسٹری اس لیے بتا رہا تھا کہ 99 میں جب جنرل مشرف نے نیب بتایا, اگر اس وقت آپ نیب دیکھیں کہ بیسٹ پرفارمنس جو نیب کی رہی ہے وہ 2000 شروع کے 4-5 سال کے اندر رہی ہے, یعنی اس ایرا کے اندر 260-270 ارب روپیہ واپس نیشنل ایکسیکر میں جو باہر سے اور لوکل, جس میں وہ جیسے کیا ایڈمرل منصور الحق والا بھی کیس تھا, سارے یہ وہ پیسہ واپس آیا. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوری دور کا جب ایک آغاز ہوتا ہے, جب اسپیشلی اس سے پہلے ایک چارٹر آف ڈیکوائٹی سائن ہوتا ہے دونوں جماعتوں کے درمیان, اگر آپ کو یاد ہے COD جس کو یہ کہتے ہیں 2006-2007 کے اندر, اس کے بعد سے نیب کا ٹوٹل ایز اے انسٹیٹیوشن ڈیٹیریشن چھوڑ دے. مجھے ایک سینٹنس دے دیں اس کی وجہ سے میں آگے چل رہا ہوں, جتنا بھی پرابلمز آ رہے ہیں, جتنے بھی اس وقت یہ پرابلمز آ رہے ہیں نا, کہ جو آپ کو یہ تاثر یہ لگ رہا ہے کہ یہ ویک کیسز, ویک پروسیکیوشن, یہ ساری چیزیں, یہ ایز اے انسٹیٹیوشن ہم اس کو بڑے غور سے اس پہ کام ہو رہا ہے. ابھی 2 دن پہلے سر میاں صاحب باہر تو نہیں جائیں گے, مجھے سمپل جواب نسیم نے بھی اس کے بات ہے, میاں صاحب باہر تو نہیں جائیں گے. دیکھیں اگر میاں جیسا ابھی بات کی کہ میڈیکل بورڈ ابھی جیسا ان کی طبیعت خراب ہے, اگر اس حوالے سے کسی ہوتا ہے, یا عدالت دیکھیں, ہاں دیکھیں پھر وہی میں نے بات کروں, آج عدالتیں آزاد ہیں, نیب آزاد ہے, اگر عدالتیں ضمانت لے لیتی ہیں, دیکھیں نیب اگر نیب جو ہے نیب کورٹس میں کیس چل رہے ہیں ان کے, اگر عدالتیں ان کی ضمانت لے لیتی ہے, اور اگر میڈیکل گراؤنڈ پہ اگر کسی وجہ سے اگر وہ جاتے بھی ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اس کو یہ تاثر دینا کہ جی کوئی ان کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے, کچھ ہو گیا, تو ملک احمد خان صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. آپ کو یاد ہے ہم ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, ہمیں چونکہ عدالت نے اجازت دے دی, ہم بالکل ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں. حکومت بڑا واضح, اور جب ہم کہتے ہیں کہ NRO نہیں ہوگا, اس کا مطلب ہے کہ حکومت کی جانب سے کسی قسم کی کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے. ملک احمد خان صاحب کرپشن چاہے ان کی جماعت میں کسی نے کی ہے, ہماری جماعت میں کسی نے, ملک احمد خان صاحب کسی قسم کی کوئی عمر چیمہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر عدالت ہمیں کہہ دے تو پھر ہم ظاہری بات ہے ہم تو کچھ نہیں کر سکتے ان کو جڑے, لیکن آپ پولیٹیکلی کم از کم کہہ دیں کہ جی چاہے جو مرضی ہو جائے, ہمیں عدالت کی طرف سے بھی گرین سگنل بھیجا ہے, میاں صاحب از گوئنگ ٹو اسٹے ہیئر, از ناٹ گوئنگ ٹو گو. نہیں دیکھیے منصور, میں تو ریئل پالیٹکس سے ڈائیورسڈ آدمی نہیں ہوں. ٹھیک, میں ہمیشہ گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کروں گا. اوکے. اور میں پاپولر کنزمپشن کا بندہ نہیں ہوں. ٹھیک, مجھے اپنے روٹس کا پتہ ہے. اوکے. مجھے یہ اگر نہیں اور مگر نہیں, اچھا, مجھے یقین کی حد تک پتہ ہے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ لوگوں کی جذباتی وابستگی. اچھا, ٹھیک ہے نا, اور میں اس کا بینیفیشری ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. میاں نواز شریف کی صحت میرا کنسرن ہے. اچھا. جن آپ نے کہا کہ ہاسپٹلس کی بات آپ نے کی, میں نے I took the pains to read those reports. شٹل کاک بنائے رکھا ہے اس حکومت نے. ٹھیک. ان کو ایک گائنی کے جو گائنی کے تھے ڈاکٹر, ان کی سربراہی میں بورڈ کانسٹیٹیوٹ کر کے وہاں بھیج دیا. ٹھیک. واز دیٹ اے جوک؟ ٹھیک. پھر اس کے بعد دوسرا بورڈ کہتا ہے ان کا تھیلیم سکین کریں, اور تھیلیم سکین کے بعد ایک سیدھی سی بات تھی کہ ان کی انجیوگرافی ہونی چاہیے تھی, ان کو سروسز ہاسپٹل شفٹ کر دیا رادر دین جہاں پہ یہ فیسلٹی نہیں ہے. اوکے. رادر دین سینڈنگ ہم ٹو PIC. ان کا غصہ بجا, ان کی فرسٹریشن بجا, اور پھر جب PIC بھیجنا تھا اس وقت ان کو واپس بھیج دیا ٹو جیل, واپس کر دیا. اور پھر تیسرے بورڈ پر ان سے کہا کہ جب AFC کے لوگ آ رہے ہیں, اور AFC کے لوگوں نے ریفیوز کر دیا کہ ہم نہیں آتے, اور صرف راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے لوگ آ گئے, تو دین ہی سیڈ گیئر سینڈ می بیک ٹو دا جیل. ٹھیک. اب جب دوبارہ ان کو جناح ہاسپٹل میں بھیجا ہے تو ہی نیڈیڈ بیسکلی کورنری کیئر یونٹ جہاں پر ان کو رکھا جانا چاہیے تھا. اور جناح ہاسپٹل جو ہے وہ جتنے پولیس کیسز پاکستان لاہور کے اس ایریے میں ہوتے ہیں وہ سارے وہاں جاتے ہیں, مائنر انجری وہاں جاتی ہے. وہ ایک کراؤڈڈ ہاسپٹل ہے, وہ اس جیل کے رولز ہیں, جیل مینول کے مطابق بات ہونی ہے. تو پھر دوبارہ سے ایک بورڈ کانسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں. اگر اس کمرے کے اندر کچھ تھوڑی بہت فیسیلیٹیشن دینی, میں نے وہ ضمن بات کرنی ضروری سمجھی. ضمانت ہو گئی, دیکھیں نہیں میں عرض کروں, آگے بتائیں. اچھا مجھے بتائیں نا, اور مجھے یہ بھی یقین کی حد تک پتہ ہے کہ ان کا موقف غلط تھا. یہ کہہ رہے ہیں کہ ویک کیسز یا ویک پروسیکیوشن, میں کہہ رہا ہوں بیس لیس کیسز. اور اب مجھے یہ بھی اگر مگر پہ نہیں, یقین پہ پتہ ہے منصور
کہ یہ جو نیب کا لا تھا ایز اے ٹول یوز کیا گیا فار انکمبنٹ گورنمنٹس ریموول. اچھا یہ ایز اے ٹول یوز کیا گیا نیب کا لا, اور پی ٹی آئی کا ٹوٹل نیریٹو شفٹ تو دیکھیں نا. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے احتساب, یا رکیں سارے معاملے میں میرا کویسچن آپ نے بالکل ہٹا دیا. میرا تو کویسچن یہ تھا کہ آپ کہیں کہ میاں صاحب باہر نہیں جائیں. نہیں میری سنیں نا بات, میں نے آپ کو اپنی بات کہنی نا. میری اٹموسٹ ایفرٹ, کوشش اور خواہش یہ ہوگی کہ میاں صاحب شوڈ گیٹ دا بیسٹ ٹریٹمنٹ. جو بھی ان کو تکلیف ہے ان کی اس وقت, ان کا علاج جو ہے, آپ نے دیکھی جو خواجہ حارث نے کورٹ کے اندر پیش کیا ریکارڈ, ٹھیک, اس ریکارڈ کے مطابق انہوں نے کہا یہاں مدعا کیا ہے. میری فیملی ہسٹری ہے, مجھے ہارٹ کے, میرے پیرنٹس اس کی پرابلم سے گزرے دونوں. میں اگر آج ایک کارڈیولوجسٹ سے, وی آر ٹاکنگ آف اے ہیومن لائف, ہم ایک انسانی بات کر رہے ہیں. میرے کنسرن پولیٹیکل کنزمپشن سے زیادہ, کیا میاں نواز شریف کوئی اپنے ماضی کا قیدی ہے, کوئی اسیر ہے کہ وہ اپنے ایک نریٹو میں پھنسے گا؟ سر he has to live, he has a right to live. لیکن آپ کے ماضی کے اندر جو ہے آپ کے ماضی کے اندر ایک ڈیل موجود ہے, 2002 کی ایک ڈیل موجود ہے, میری سنیں بات, جو کہ یہ بتاتی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اصل لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملا کے میری گزارش تو سنیں, چلے جاتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں, میرا کنسرن آج میاں نواز شریف صاحب کی صحت ہے, ٹھیک, اینڈ ہی شوڈ گیٹ دا بیسٹ آف اٹ. ٹھیک, اور ان کے کارڈیولوجسٹ جن کے پاس وہ پہلے زیر علاج رہے, ان کی رپورٹس جو ان کی پہلے سرجری ہوئی, وہ سب یہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ از گوئنگ تھرو اے پرابلم. ٹھیک, مجھے اجازت دیجیے. بیرسٹر صاحب, حقیقت یہ ہے کہ چاہے سیاسی جماعت کوئی بھی ہو, زرداری صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو, ہم لوگ عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جناب احتساب ہوتا ہے تو مرغی چور کا ہوتا ہے, احتساب ہوتا ہے جس نے 2 لاکھ کی چوری کی ہو اس کا ہوتا ہے, 2 ارب چوری کر لو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. خیر ہے, آپ لوگ اسی طرح ہی آپس میں جو ہے وہ ہاتھ ملا کے تو کوئی اپنی طرف تو کوئی اپنی طرف, اور سب بھول بھلا جاتے ہیں. وہی پارٹیاں جو ایک دوسرے کو دنیا جہان کی گالیاں دیتی تھیں, یہ چور, وہ ڈاکو, وہ لٹیرا, اینڈ میں سارے ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں اور عوام بیچاری اسی طرح پستی رہتی ہے. بہت شکریہ جی. دیکھیں منصور بھائی, دوسری سیاسی جماعتوں کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا, اچھا, لیکن پیپلز پارٹی جب سے بنی ہے اور آج دن تک جتنا احتساب کا پھانسی کے پنتوں سے لے کے اور آصف علی زرداری صاحب کے 12 سال, ہم پہ تو یہ تہمت نہیں لگ سکتی ہے. اچھا, ہمیں تو دیکھیں نا, نہ ہم نے کوئی ڈیل کی, نہ ہم کبھی ملک سے بھاگے, نہ جیل سے گئے, کبھی کوئی ڈیل نہیں. پیپلز پارٹی نے ڈیل نہیں کی, کبھی کوئی ڈیل نہیں کی, آج تک کوئی ڈیل نہیں کی. ہم جب, اگر وہ محترمہ کے وہ جو آپ این آر او والی بات کرتے ہیں, تو وہ ملک میں آنے کے لیے تھی, ڈکٹیٹر کی وردی اتروانے کے لیے تھی, جمہوریت کی بحالی کے لیے تھی. جیل چھوڑ کے کبھی پاکستان کرسی لینے کے لیے, کرسی لینے کے لیے کیا کرسی ہمیں ملتی ہے, ہماری کرسی روکنے کے لیے کسی کی ڈیل ہوتی ہے. وہ جو آئی ایس آئی نے آئی جی آئی بنوایا تھا, اور اصغر خان کیس صرف نام یاد رہتا ہے, اس کے اندر سارے کرتوت بھی یاد رکھنے چاہیے کہ کس کے کیا تھے اور کسے نقصان ہوا. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ احتساب ہونا چاہیے, لیکن احتساب یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے. پہلی بات کہ آپ مقدمات کی ابھی انکوائری کی سٹیج کے اوپر آ کے اگر لیڈرشپ کو آپ ملائن کرنا شروع کر دیں, گرفتاریاں شروع کر دیں, میں آپ کو ایک ٹیسٹ کروں چھوٹا سا, ہم ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کروں آپ کا. میں نے, آپ لوگوں نے پیناما کا جب فیصلہ آیا تھا بڑے میاں صاحب کے خلاف, آپ لوگوں نے بڑی خوشیاں منائی تھیں اس وقت, بالکل ٹھیک. میرے خیال میں آپ ایک سیاسی جماعت تھے نا, مخالف تھے, پاکستان تحریک انصاف کی وہ پٹیشن تھی, اس کے اوپر بے شک ہوا, لیکن آپ لوگوں نے بھی خوشی کے شادیانے بجائے تھے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف ایک کرپٹ انسان ہے؟ دیکھیں, یہ فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے. اچھا, لیکن میاں صاحب کے اوپر کرپشن کے چارجز لگے. دیکھیں, یہی تو بات ہے, عدالت نے تو فیصلہ دے دیا منصور وہ تو جیل کے اندر. منصور صاحب, اگر میرے الزام کے اوپر کوئی کرپٹ ثابت ہو جائے گا تو یہی وہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے اندر سب لوگ ابھی تک کر رہے ہیں یہ چیزیں. دیکھیں, میاں صاحب کو پتہ ہے مسئلہ کہ میں نے آپ سے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ جب آپ لوگوں کو کنوینئنٹ ہوتا ہے نا, جب آپ لوگوں کے سامنے 10, 15, 20 ہزار کا مجمع بیٹھا ہوتا ہے, تب آپ لوگ گو نواز گو کہہ کے بالکل آپ لوگ ایک سیاسی, دیکھیں منصور صاحب, دیکھیں سیاست کے اندر وہ ملک جن کو ہم کہتے ہیں بڑے جمہوری ملک ہیں, کیا ادھر بھی یہ باتیں نہیں ہوتی؟ گورنمنٹ کو نکالنے کے لیے پالیسیز کے اوپر کرٹیسائز کیا جاتا ہے, اور پیپلز پارٹی ہمیشہ, آپ نے کہہ تو دیا, ہم نے تو اپنے بدترین مخالف کی موت کا بھی جشن نہیں منایا تھا, جنرل ضیاء کا, تو ہم نے میاں صاحب کے لیے کچھ نہیں, پتہ نہیں آپ یہ کہاں سے حوالہ دیتے ہیں, کوئی ہماری لیڈرشپ کی سٹیٹمنٹ سنوا دیں, یا میری لیڈرشپ کی, کسی لیڈرشپ کی فرسٹ ایئر ہو, یہ آپ کے ساتھ چیمہ صاحب بیٹھے ہیں, کسی نے کیا, چیمہ صاحب سپریم کورٹ میں جب پٹیشن کا فیصلہ آیا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ وہاں موجود تھے کہ نہیں؟
उन्होंने मिठाइयाँ बांटी खुद थी कि वहाँ आखिरी पे दिन अपने मिठाइयाँ तो आए थे नहीं ना? चले बाहर आए थे कि नहीं? मैं इससे आगे थे ना? नहीं वो तो मुझे वैसे जरा आपने- complete अगर आप करने करें, करें आप। बात ये मैं समझता हूँ कि चले गलतियां पॉलिटिकल पार्टी से हुई होंगी, ये भी मान लेते हैं हम लोग। जिसे अभी चीमा साहब ने कह दिया कि मिसाक के पता नहीं क्या कहा इन्होंने, चार्टर ऑफ डकैती। अच्छा अच्छा जी, ठीक है ठीक है। इनके पास लफ्ज बड़े कमाल के हैं, ये इनकी बड़ी बात है कि दूसरा कोई उसी लुगत के अंदर, लेकिन जिसे आप ये कहते हैं कल को वो आपका बेहतरीन इत्तेहादी होता है। पंजाब का सबसे आप भी बड़ा थे। डाकू आप भी थे। आपका, सेनेट के अंदर आप भी थे। हमें तो वोट दे देते हैं, हमें कभी नहीं देते, ये हमें जरूर दे देते हैं। हाँ। बात ये है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना, ठीक, तरीकाकार एहतसाब हो, लेकिन एहतसाब एक तरफा ना हो, अच्छे कवानीन असम्बली से बनाए जाएं, किसी को इंक्वायरी स्टेज के ऊपर गिरफ्तार ना किया जाए, अच्छा। ट्रायल हो। मियां नवाज शरीफ के बारे में एक बेहतरीन तरीकाकार इख्तियार किया गया। अलीम खान को सही गिरफ्तार किया, बड़ा सही। वो गाड़ी आप देखते हैं, ख्वाजा साद रफीक की भी देखें, अच्छा। शर्जील मेमन की भी देखें, हमारी गाड़ियां भी देखें, और जिस गाड़ी में इजाज़त अलीम दीजिए। खान साहब जाते हैं वो इफ्तिखार भी देख लें, साहब, इफ्तिखार आपको पता चल जाएगा कैसा आपने एहतसाब आपने हो रहा है। तीनों सियासी जमातों की सर गुफ्तगू सुन ली। गरीब का तो एहतसाब 1 मिनट में होता है, वो तो उसने किसी के 500 रुपए भी अगर टैक्स देने हो और वो ना दे तो ऐसी लित्र परेड होती है उसकी कि उसको लग पता जाता है। अरबों रुपए जो लेके जाते हैं वो किस तरह पतली गली से निकल जाते हैं वो आपके सामने है। तो सर एहतसाब होगा फिर किस तरह, क्या करें, चुप करके बैठ जाएं? नहीं, एहतसाब के लिए जो मौजूदा तरीक़ाकार है इस पर बहुत इख्तलाफ आवार है, और इसमें एक सवाल और भी उठ रहा है मंसूर के, ये जो पैसा जो लूटा गया तो उस पैसे के लूटे जाने में अदारों का भी हाथ है, FBI का हाथ है, कस्टम का हाथ है, बैंक्स का हाथ है, टैक्स के निज़ाम का हाथ है, क्योंकि उसके बगैर तो ये सब कुछ नहीं हो सकता था जो हुआ है, क्योंकि ये हमें देखना पड़ेगा। और ये जो मैं सिर्फ 90 दिन का जो रिमांड है उसके ख़िलाफ़ हूँ। और तीसरी बात मैं समझता हूँ जो मैंने अब सीखा है इन मुकदमात से, कि हमारे मुल्क में जो वाइट कॉलर क्राइम है इसकी जो प्रोसिक्यूशन है वो अपडेट नहीं है। ठीक, इसको हमें देखना चाहिए। देखिए ना, किसी शख्स को उठा के ले जाना और फिर उसके ऊपर साबित करना, ये असूली तौर पे मैं इसके ख़िलाफ़ इसलिए हूँ कि मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहा हूँ और मुझे पता है कि ये जो इस तरीके से जो पनिशमेंट होती है ये बहुत ज़्यादा गैर असूली है। और अब जब इन्होंने PTI के दोस्त बैठे हैं, ये कह रहे थे कि पता नहीं 200 अरब रुपया ले आएंगे आने के साथ ही, जो मुराद से साहब ने फरमाया पड़ा हुआ है, किसी ने फरमाया था। तो अब 200 अरब रुपया वो तो आया नहीं, वो 200 अरब रुपया इन मुकदमात से तो मुंसलिक नहीं था। और इन मुकदमात में भी मुझे तो अभी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि प्ली बार्गेन, सिर्फ एक प्ली बार्गेन हो रही है। मलिक रियाज ने इनको एक ऑफ़र की है 500 कुछ की, तो वो अदालत के नज़दीक वो पैसे बहुत कम हैं, क्योंकि जो प्रॉपर्टी उनके पास है इलीगल तौर पे उसकी मालियत बहुत ज़्यादा है। ठीक। अब फिर ये है कि इनका जो रवैया है सबको चोर कहने का, ये मुनासिब नहीं है। आज एक डायलॉग में मैं भी थे और मलिक साहब भी थे, वहाँ पे सवाल उठाया गया कि क्या जो आपका मेहमान आ रहे हैं आप अपोजिशन को इनवाइट करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं वो तो इस काबिल ही नहीं है क्योंकि वो चोर है और उन पर इल्ज़ाम है। तो इस तरीके से मंसूर नहीं अच्छा काम चलेगा। हमें ऐसी प्रोसिक्यूशन बनानी होगी, बैठ के सोचना होगा जिससे लोग बच ना पाएं। ठीक, दो ही रास्ते हैं फिर, कि एक तो है कि हर आदमी ये साबित करे कि मनी ट्रेल क्या है, सिर्फ सिंपल सी बात हो मनी ट्रेल क्या है, मनी ट्रेल क्या। तो मुझे इफ्तिखार साहब, I have to take a break, लेकिन I want you to continue on this पे आके मैं आपसे ही एक सवाल करना चाहूंगा कि फिर क्या तरीकाकार किया जाए। एहतसाब की जहां पे बात होती है, बार बार कहते हैं कि जनाब एहतसाब होना चाहिए, तो फिर किस तरह एहतसाब किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नैब से प्रॉब्लम है, नून लीग को नैब से प्रॉब्लम है, पीपल्स पार्टी को नैब से प्रॉब्लम है, लेकिन बेचारी अवाम में से अगर कोई पकड़ा जाए तो वो तो ये कह भी नहीं सकता जनाब मुझे इससे प्रॉब्लम है, उसने सीधा सीधा पैसे देने हैं। और हालत ये हो जाती है कि बेचारा बेकसूर भी होता है, वो तब भी कहता है भाई मुझसे पैसे ले ले, खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दे, बस सिर्फ इतना चाहूंगा। मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद हमारे साथ। पुरानी
گاڑی میں مجھے اور سلمان صاحب کو لایا گیا ہے، جس نے 1 گھنٹے میں جھٹکے لگاتے ہوئے ہمیں یہاں پہنچایا ہے. ہمارے ساتھ ہمارے شایان شایاں سلوک کرنا چاہیے. نیب کی جو پروسیکیوشن ہے اس میں امپروومنٹ کی بالکل ضرورت ہے، کیونکہ بہت سارے کیسز میں ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح طرح سے پرسو نہیں کر پاتے پروسیکیوٹر یا انویسٹیگیٹر، اپنے کیسز صحیح طرح سے نہیں بنا پا رہے. ظلم کی رات سے ختم ہونا ہی ہونا ہے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اس سارے معاملے کے اندر ایک آج اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی اور وہ تھی فواد چودھری صاحب وزیر اطلاعات. انہوں نے آج ایک ٹویٹ کی اور آپ جانتے ہیں کہ پرنس سلمان آنے والے ہیں اور ان کے ساتھ عام طور پر ایک روایت ہے کہ جب بھی کوئی فورن ڈگنیٹری آتے ہیں تو اپوزیشن کے رہنماؤں کی بھی ملاقات ہوتی ہے، شاہیے کے اوپر ان کو بھی بلایا جاتا ہے. لیکن آج فواد چودھری صاحب نے یہ ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا اپوزیشن رہنماؤں کو شاہیے پر کیا بلائیں، ان کے مرکزی رہنما بدعنوانی کے مقدموں میں یا جیل میں ہیں یا ضمانتوں پر ہیں یا شامل تفتیش ہیں، جو باقی ہیں وہ اس قد کے ہے ہی نہیں، انہیں بلانا نہ بلانا برابر ہے. سنجیدہ اپوزیشن کا نہ ہونا ایک سیاسی بحران ہے، آگے جا کے کوئی نئی لیڈرشپ ابھرے تو ابھرے. یہ بات کہی فواد چودھری صاحب نے. اب یہ ایسے موقع کے اوپر کہی ہے جب اس وقت بھارت کے ساتھ ہماری سویر ٹینشن چل رہی ہے اور بھارت کے اندر اپوزیشن اور حکومت اکٹھے پاکستان کے خلاف آگ برسا رہے ہیں. ایسے موقع کے اوپر حکومت اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہے اور ایسے موقع کے اوپر جب یونائٹڈ فرنٹ دکھانے کی ضرورت ہے تو آج بھی اپوزیشن کو نہیں بخشا گیا. عمر چیمہ صاحب، کیا پورے فساد کی جڑ اپوزیشن ہے؟ اسی کا برا حال کیا جائے گا تبھی معاملہ ٹھیک ہوں گے؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے 6 مہینے کی جو کارکردگی ہے اپوزیشن کا بالکل غیر سنجیدہ ایک رویہ رہا ہے، جو کہ ایک مثبت انداز میں کارروائی کو آگے چلنے ہی نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی ایک اسٹیٹ کیس کے ایسے اس موقع کے اوپر اگر کسی ایونٹ کے اوپر ماضی میں ایک روٹین ہوتی ہے، کیونکہ فورن آفس ساری ارینجمنٹس کرتا ہے اور جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے اس کے مطابق سب کو انوائٹ کیا جاتا ہے. فواد صاحب کی اپنی ایک رائے ہے، انہوں نے اپنی صرف اپنی رائے کا اظہار کیا. نہیں، یہ صرف ان کی رائے تو نہیں، تو پرائم منسٹر سے آئی ہوگی تو انہوں نے رائے دی ہے نا، مطلب وہ نہیں ہو رہا. اس کی وضاحت تو ظاہر فواد ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ کس کانٹیکسٹ میں انہوں نے یہ بات کی ہے. لیکن آئی پرسنلی فیل کہ فورن آفس یہ کیا اس بات کا کوئی ڈر تو نہیں ہے کہ چھوٹے میاں صاحب بطور اپوزیشن لیڈر کے چھوٹے میاں صاحب وہاں پہ ہوئے تو وہ پرنس سلمان کے ساتھ اپنے تعلقات کو ہائی جیک نہ کر لیں اور جو گڈ فیلنگ ایک آنی ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی وہ موقع نہ خراب ہو. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ملک صاحب کی بات کرتے ہیں، آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ترجمان پنجاب حکومت کے بتا رہے تھے کہ میاں صاحب کی اپنی مرضی کا VIP روم جناح ہاسپٹل میں جو ان کو دیا گیا اور ان کی مرضی کا LCD بھی جو انہوں نے پسند تھا وہ بھی وہاں لگا دیا گیا. سو اس کے بعد پھر اس قسم کی گفتگو کرنا مناسب نہیں، کیونکہ میڈیا یہ ساری چیزیں دکھا رہا ہے قوم کو کہ حکومت جو ہے کوئی بالکل جو بھی فیسلٹی جس طرح سے ہوتا ہے ایک سپورٹ دینے کی کوشش کر رہا ہے. اصل جو ایشوز ہیں، دیکھیں جو آپ نے جو پروگرام کے شروع میں بات کی تھی اور جو سب سے اہم چیز ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بڑے جو آج تک جب ہم کہتے ہیں یہ نظام ہی پورا تباہ شدہ ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ امیروں کے لیے بڑے طاقتور کے لیے اور قانون، غریب کے لیے اور قانون. آج بھی بے گناہ لوگ جو ہیں جن کوشش کی جا رہی ہے جن کے لیے کہ جو چھوٹے بے گناہ لوگ جو چھوٹے جرائم میں جو جیلوں میں پڑے ہوئے جن کی سال 1.5 نہ ضمانت ہو رہی ہے نہ پیشی ہوتی ہے، تو یہ وہ لیگل پروسیڈنگز کے اندر فلاز ہیں. انسٹیٹیوشنل جو ہمارے جو ڈیٹیوریشن ہے. مجھے جواب دیں، علیم خان بے گناہ آپ کے خیال میں؟ شریف آدمی. مجھے آپ ابھی تو شروع میں بات کر رہے تھے کہ صاف چلی شفاف چلی. یہ بالکل یہی شفافیت اور یہی اسی کے لیے ہماری ٹکٹ دے دیا ان کو. دیکھیں بلا آپ نے ٹکٹ دے دیا ان کو، ان کے اوپر جو الزامات ہیں نئے نہیں ہیں، تو نیا انکشاف نہیں ہوا. تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے اور ہم نے پہلے دن کہا تھا سب لوگ آ رہے تھے. آپ کو یاد ہے جب یہ لوگ جوائن کر رہے تھے سارے اور جو اعتراضات کیا، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ تحریک انصاف بلیو کرتی ہے بلا امتیاز احتساب. اگر کسی نے کچھ کیا تو ڈیفینیٹلی وہ اس کو جواب دینا پڑے گا. اور آپ نے دیکھا آج کی حکومت نے، پرائم منسٹر نے، کسی نے ہماری حکومت نے آ کے اس کو ڈیفینڈ اس چیز کو نہیں کیا. اگر کوئی اریسٹ ہوا ہے ہم نے کہا کہ بالکل ہمیں امید ہے کہ وہ سرخرو ہوگا. لیکن افتخار صاحب کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں، افتخار صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں، بٹ آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. میں بریک کے بعد افتخار صاحب آتا ہوں. افتخار صاحب اس پہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں؟ ناظرین لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پہ جانے سے پہلے فواد چودھری صاحب کی ٹویٹ کا ذکر ہو رہا تھا جس میں انہوں نے اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیا. انہوں نے کہا کہ کسی صورت بھی ان کو عشائیے میں پرنس سلمان کے لیے جو عشائیہ دیا جا رہا ہے اس میں نہیں بلایا جائے گا. افتخار صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی افتخار صاحب.
دیکھیں یہ اصولی بات نہیں ہے، یہ غیر اصولی بات ہے. ہمیشہ ایسے ہوا ہے کہ جب بھی کوئی ڈگنیٹری آیا ہے تو اپوزیشن کو شامل کیا گیا ہے، اور ان کو یہ خوف ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن چونکہ شہباز شریف ہیں، یہ نہ ہو کہ جو آنے والا مہمان ہے وہ ان کی طرف زیادہ الفت کا اظہار کر دے، تو اس بنا پہ روکنا برا ہے. اور پھر جب یہ بات کی گئی ہے نا کہ یہ کرپٹ ہیں، بے ایمان ہیں، چور ہیں، ان پہ مقدمات چل رہے ہیں، یہ نیب کے ہیں، تو اس پارلیمنٹ میں جن لفظوں کا استعمال میرے دوست فواد نے کیا ہے، اگر پارلیمنٹ کے اراکین پر اس کا اطلاق کیا جائے تو میرے خیال ہے 50-60 لوگ ایسے ہوں گے. تو کیا پھر ان 50-60 لوگوں کو انوائٹ نہیں کیا جا رہا ان فنکشنز میں؟ کیونکہ اگر ایک برائی کی وجہ سے ایک آدمی کو نہیں بلایا جا رہا یا اپوزیشن کو نہیں بلایا جا رہا تو اس کا اطلاق تو پھر سب پہ ہونا چاہیے، ورنہ تو یہ پارلیمنٹ کی توہین ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کی توہین کرنا کسی کا حق نہیں ہے. ایک بات، اور یہ جو سب آج چور بدماش لٹیرے نظر آ رہے ہیں، جب یہ الیکشن لڑنے جا رہے تھے تو کیا تحریک انصاف نے ان سب کے خلاف کوئی پٹیشن دائر کی تھی الیکشن کمیشن کے پاس کاغذات نامزدگی کے وقت کہ چور بدماش لٹیرے اور ڈاکو ہیں اور ان کے کاغذات نامزدگی منظور نہ کیے جائیں؟ دیکھیں یہ ہمارے ملک میں ایک بڑی خوفناک کھیل چل رہی ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اور جو بیوروکریٹ اس سارے کھیل میں انوالو ہیں ان کو ہم پوچھ ہی نہیں رہے ہیں. دیکھیں جی، ایک میں جو بینک اکاؤنٹ کھولتا ہوں تو ایک فلودے والے کا بینک اکاؤنٹ جو اتنا بڑا کیسے کھل جاتا ہے؟ آج میں پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں کہ کوئی کون ہے، اس کا ایک بینک اکاؤنٹ کے کروڑ روپے کا کھل گیا، تو بینک اکاؤنٹ ایسے کھل جاتا ہے. ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیجیے گا، مجھے اجازت دیجیے گا. ایک سیکنڈ جی سب، ایک سیکنڈ، لاسٹ ورڈ. اگر 5 کروڑ روپے سے زیادہ کا ویلتھ ٹیکس کا ریٹرن کسی نے جمع کرایا ہے تو کیا پھر کام شروع نہیں ہو جاتا ادارے کا؟ اگر ادارہ مطمئن نہیں ہے کہ اس آدمی کے پاس 5 کروڑ روپیہ نہیں ہے بظاہر، تو اس نے جو ویلتھ ٹیکس ریٹرن جمع کرائی اس میں 5 کروڑ کے سساجات کہاں سے آگے؟ ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، جو بھی صورتحال ہے آج مطلب ہم نے دیکھ لیا کہ گورنمنٹ کی طرف سے بڑا ایک سخت رویہ سامنے آیا ہے اپوزیشن کو لے کے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہے. ریگریٹ ہوتا ہے کہ سینٹ کے چیئرمین کے حوالے سے ان کا ساتھ آپ لوگوں نے لیا، آگے سے آج جب آپ لوگوں کو یہ جواب آیا کہ آپ لوگوں کو عشائیے تک میں نہیں بلایا گیا، کہ آپ لوگ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ کو بلایا جائے؟ دیکھیں میرے خیال سے سیاست کے اندر ریگریٹ تو نہیں، ہم یہی چاہیں گے کہ یہ سیکھیں. اب یہ حکومت کے اندر آپ سکھا رہے ہیں بالکل. دیکھیں زندگی سیکھنے کا نام ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر تو یہ فاتح ہیں، اگر تو یہ ملک فتح کر کے آئے ہیں، اور اگر تو یہ بادشاہ ہیں، تو پھر تو ایسے رویے، ایسے متکبر اور رعونت انہیں بڑا سوٹ کرے گا. لیکن اگر یہ واقعی جمہوری طریقے سے آئے ہیں اور پھر آئے بھی مانگے تانگے کی حکومت سے ہیں تو پھر جچتا نہیں ہے. دیکھیں آپ اگر تو چاہتے ہیں کہ آپ کو پرائم منسٹر سمجھا جائے، صرف آپ کو پی ٹی آئی والے لوگ پرائم منسٹر نہ سمجھے، پورا پاکستان آپ کو پرائم منسٹر سمجھے، تو پھر آپ کو پورے پاکستان کا پرائم منسٹر بننا پڑے گا اور ثابت کرنا پڑے گا. تو آپ کو سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہنا تو بند کریں نا، آپ ان کو کہیں پرائم منسٹر ہے، بات مطلب آپ عزت کرنا شروع کریں، عزت ملنا شروع کریں. وہ بننا دکھائیں. دیکھیں عزت کی، اس سے عزت کیا اپوزیشن کو کوئی وہ ایک ڈنر سے عزت ملنی تھی؟ یہ پاکستان کو عزت ملنی تھی، یہ پاکستان کو عزت ملنی تھی، یہ پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کی ریاست کو عزت ملنی تھی. آپ دیکھیں نا، جب آپ کی تقریباً 50% لوگ ادھر جن کی نمائندگی ہے اپوزیشن کے وہ موجود نہیں ہوں گے تو کتنی مضبوطی ہوگی. اور دوسری بڑی حیرانگی ہوتی ہے ان وزراء کے اوپر کہ وہ جس قسم کی زبانیں یہ استعمال کرتے ہیں. دوسرے کیا پرائم منسٹر کے اوپر الزامات نہیں ہیں؟ وزیر دفاع کے اوپر. اور آخری 2 فکرے بڑے ضروری ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نصب، بات کرنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے. اور جیسے جیسے وزیر بولتے ہیں ان کے قبیلے کا پتہ چل جاتا ہے. اچھا، وہ ویسے ایک ہی پارٹی ہے جس پہ قبیلہ نہیں چھایا ہوا، ورنہ آپ کی پارٹی پہ بھی قبیلہ چھایا ہوا ہے اور نون لیگ پہ بھی قبیلہ چھایا ہوا ہے. اچھا قبیلہ ہو تو قابل فخر ہوتا ہے. اچھا قبیلہ ہو تو منصور بھائی قابل فخر ہوتا ہے. میں اتنا کہوں کہ بدترین قحط الرجال ہے حکومتی سطح پہ. ٹھیک، خائف ہیں یہ اور اخلاقی دیوالیہ پن کی انتہا بھائی جان. اور مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ رسپیکٹ بگیٹس رسپیکٹ. اب مجھے زیادہ باتوں کا نہیں پتا. اور آج کا دور جو ہے نا، نسب کے جھگڑے سے جو بیرسٹر صاحب نے کہا ہے، کسب بھی میٹر کرتا ہے. اور یہ ان کی ایک تو یہ حیثیت ہے کہ یہ بالکل نااہلی کی اپنی آخری انتہا پہ. اور پھر دیکھ لینا ایک پنڈال ہے، ایک مجمع ہے، ایک ڈنر ہے، ٹھیک، اس میں شہباز صاحب بھی اگر کھڑے ہوں گے، آصف زرداری صاحب بھی کھڑے ہوں گے، تو ان دونوں کی ایک اپنی مسلمہ سیاسی حیثیت ہے
سر خان صاحب کو ڈر یہ لگتا ہے تو اپنی لائن سیٹ نہیں میری بات سن لینا ٹھہریں. اصل بات یہ ہے جو ایکچولی جو افتخار صاحب نے کہا میں آپ کے ٹائم کی قلت کی بنیاد پہ کہہ نہیں رہا. بیسکلی یہ جماعت ایک فاشسٹ نظریے کے ساتھ چل رہی ہے اور یہ حملہ آور ہے پارلیمنٹ کے اوپر غیر سیاسی. بالکل ضرور. میں تو چاہوں گا آپ سے سننا عمر صاحب کہ آپ کے پاس ایسی بےہودہ بات کا بھی جواب ہے. صاحب نے جو بات کی نا, میں دیکھیں یہ قوم بھی جانتی ہے, جس طرح بھی پروگرام میں شروع میں پہلے 10 سال کی ڈیل کے حوالے سے بات ہوئی, کس طرح دیدہ دلیری کے ساتھ یہ جھوٹ بولتے رہے میاں صاحب خود بذات خود. اس کے بعد میاں صاحب محمد نواز شریف نے خود 3 دفعہ قوم سے خطاب کیا, پارلیمنٹ کے سامنے جھوٹ بولا اور اخلاقی جو ہے یہ عمر صاحب آج بات کریں منی ٹرین بات تو سنیں نا, یو شوڈ ہیو بات بتائیں. آپ ڈیل کی بات کریں نا, میں آپ کو ایک بات کر رہا ہوں, ایک سیکنڈ سنیں, ایک منٹ ٹھہرو تو صحیح. یہ بات کرنی نہیں چاہیے. عمر صاحب جو ہے آپ سن تو لیں. مجھے I had a heart, I listened to you. And you kindly just have an ear to listen to me. گزارش یہ ہے منصور, اگر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آج ختم ہو جائے اور اس کے بعد ایک ملٹری رول آ جائے تو پھر تو میں مانوں نا کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں ملٹری رول آ گئے. اچھا میرا جھگڑا اس چیز سے نہیں ہے کہ آپ کسی کو امپریزنمنٹ میں ڈال دیں اور پھر اس کے بعد آپ جبر کے ساتھ اس کو کہیں کہ تُو نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا. میرا جھگڑا وہ نہیں ہے. میرا جھگڑا صرف یہ ہے کہ جس چیز کی آپ کریشن ہو ووٹ کی, اس کی سینکٹیٹی کا خیال کر لو کم از کم. یہ میرا جھگڑا ہے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اوپر حملہ آور نہ ہو. پارلیمنٹ پہ حملہ آور ہونے کے نتیجے میں ہوگا کیا کہ جس شاخ پہ بیٹھے ہو اسی کو کاٹو گے اور پھر انجام میں گلستان کیا ہوگا. صاحب آخری سینٹنس مجھے صرف ایک یہ کہہ دیجئے, نو میٹر واٹ ہیپنس, نواز شریف اور شہباز شریف کسی صورت بھی احتساب کے اس عمل سے باہر نہیں جا سکیں گے. مجھے صرف یہ گارنٹی دے دیں. احتساب کے عمل سے باہر بالکل نہیں جا سکیں گے اور کسی قسم کی نہ ڈیل دی جائے گی اور نہ ڈھیل دی جائے گی. دیکھیں گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے. ابھی 2 دن پہلے بہت شکریہ. ناظرین ساری گفتگو کے بعد نتیجہ یہی ہے کہ اگر کچھ ہو بھی گیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں, عدالت کی جانب سے حکم آیا ہے. لیکن آپ اور میں بالکل سیدھی طرح اسی ایک لائن کے اوپر چلیں گے, نہ ہم لیفٹ ہو سکتے ہیں نہ رائٹ ہو سکتے ہیں, کیونکہ احتساب صرف آپ کے اور ہمارے لیے ہے. پروگرام ٹو دا پوائنٹ سے تک اتنا ہی. اللہ حافظ.